بایولوجی پلے لسٹ میں یہاں تک آتے آتے آپ کے ذہن میں یہ سوال یقیناً پیدا ہوا ہوگا کہ کسی بھی جاندار میں صنف یا جینڈر کا یا جنس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہم جب جانوروں کی اینیمل کنگڈم کی بات کرتے ہیں تو اچھے خاصے جو جانور ہوتے ہیں یا جاندار ہوتے ہیں ان وہ کہیں نہ کہیں نر یا مادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ریپٹائلز ہیں, ریپٹائلز میں نر یا مادہ کا تعین انوائرمنٹل فیکٹرز سے ہوتا ہے, یعنی کہ درجہ حرارت, وہ ٹمپریچر جس پر کہ ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے, وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا, نر ہوگا یا مادہ ہوگا. ان کے علاوہ جو دوسری طرح کے جو جانور ہیں خاص طور پر جن کو ہم میملز کہتے ہیں یا ممالیے کہتے ہیں, ان کا تعین, ان میں جنس کا تعین جینیٹک بیسس پہ ہوتا ہے, یعنی جین کی بنیاد پر ہوتا ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ چلیے یہ میمل کا معاملہ ٹھیک ہے, اس میں جینیٹک انوالو ہوتی ہے, تو جینیٹک فیکٹر انوالو ہوتے ہیں, تو آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایلیلز ہوتے ہیں, ایک ہی جین کے, ایک ہی طرح کے جین کے, ایک ہی طرح کے کریکٹرسٹکس الگ طرح کے, جیسے کہ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں. اگر ہم انسانوں کی بات کریں, کیونکہ ہم بھی میملز میں ہی شمار کیے جاتے ہیں, تو آپ جو ہے یہ سوال پوچھنے میں یقیناً حق بجانب ہوں گے کہ جینیٹک فیکٹرز کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. یہ میں نے ایک نیوکلیس بنایا ہے جو کہ ایک آدمی کا, ایک مرد کا نیوکلیس ہے. اس میں کروموسوم کے 2 پیئرز موجود ہیں, 22 پیئرز موجود ہیں, جو کہ ویسے تو 23 ہوتے ہیں, لیکن میں یہاں ابھی صرف 22 پہ بات کروں گا. 2 4 6 8 10 12, اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 22 پیئرز آ گئے کروموسومز کے. یہ سارے کے سارے جو پیئرز ہیں ان کو آٹوسومل کروموسومز بھی کہتے ہیں, یا آٹوسومل پیئرز آف کروموسومز بھی کہتے ہیں, کیونکہ ان کا تعلق دوسری خصوصیات سے تو ہوتا ہے لیکن جینڈر کے تعین سے, جنس کے تعین سے نہیں ہوتا. اور یہ سارے کے سارے ہومولوگس پیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں, یعنی کہ ان میں ایک طرح کی کیریکٹرسٹک کو کوڈ کرنے والے جینز کے ایلیلز ہوتے ہیں, اور اس میں ایک ماں کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک باپ کی طرف سے ہوتا ہے. اگرچہ جین جو ہے بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن ایک نوعیت کے ٹریٹ کے لیے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ جیسے آنکھ کے رنگت کا جو جین ہے وہ اگر ایک کروموسوم کے پیئر میں ایک پر ہوگا تو دوسرے پہ بھی اس کے کاؤنٹر پارٹ پہ موجود ہوگا. لیکن جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 2 الگ کروموسومز آ جاتے ہیں. یہ لمبا والا کروموسوم جس کو میں نے براؤن کلر سے بنایا, اور ایک چھوٹا والا جس کو میں یہ بلو یا نیلے رنگ سے میں نے بنایا. تو اب یہ دونوں کے دونوں جو ہے یہ ہومولوگس نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے, دونوں کی شکلیں بھی الگ الگ نہیں ہیں. ہومولوگس تو نہیں ہے, لیکن ان کو کہا جاتا ہے سیکس ڈیٹرمننگ کروموسومز, یعنی کہ یہی وہ کروموسومز ہیں جو آنے والی نسل میں, آنے والے بچے میں سیکس کا یا اس کے جنس کا, اس کے لڑکا یا لڑکی, مرد یا عورت, نر یا مادہ ہونے کا تعین کرتے ہیں. تو یہ جو لمبا والا ہے اس کو ہم کنونشنلی ایکس کروموسوم کہتے ہیں. میں تھوڑا سا نیچے آ جاؤں, یہ ایکس کروموسوم کہلاتا ہے. یہ جو براؤن والا ہے اور یہ جو بلو والا چھوٹا والا جو کروموسوم ہے اس کو ہم وائی کروموسوم کہتے ہیں. یہ ہے وائی کروموسوم. اب میل فیمیل کا جو سسٹم جو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے. مرد جو ہے اس میں ایک ایکس اور ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے, جس کو, اور یہ جو میں نے پورا کا پورا بتایا یہ نیوکلیس ہے, اور اس کی ظاہر بات ہے کہ پورا کا پورا میل سیل بھی یقیناً ہوگا, لیکن میں نے صرف کروموسوم پر فوکس رکھا. تو ایکس جو کروموسوم ہے اگر ہم بات کریں تو ایک ایکس کروموسوم آیا اور ایک وائی کروموسوم آیا. تو اس صورت میں یہ میل یعنی مرد یا لڑکا, اور اگر دونوں کروموسوم سیکس ڈیٹرمننگ کروموسومز میں پیئر میں, تو یہ جو ہے یہ ہوگی فیمیل, لڑکی, عورت یا بچی. تو اگر ہم پنٹ اسکوائر میتھڈ اس میں اپلائی کریں اور یہ دیکھیں کہ ماں اور باپ کی طرف سے کون کون سے کروموسومز آتے ہیں, تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماں کی طرف سے صرف اور صرف ایکس کروموسوم ہی آئے گا, چاہے ایک آئے چاہے دوسرا آئے, اور باپ کی طرف سے ایک ایکس آ سکتا ہے اور ایک وائی آ سکتا ہے. جی میں کیپٹل وائی لکھ دوں اس کو. تو اب جب ہم ان کا کمبینیشن چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکس ماں کی طرف سے, ایک ایکس باپ کی طرف سے, یہ دونوں ایکس ایکس. پھر دوسری صورت میں ایک ایکس ماں کی طرف سے اور دوسرا ایکس بھی باپ کی طرف سے, یا بھی ایکس ایکس آ گیا. یہ دونوں صورتوں میں فیمیل یعنی کہ لڑکی ہوگی. یہاں پر ایک ایکس ماں کی طرف سے, کیونکہ ماں ہر صورت میں ایکس ہی کنٹریبیوٹ کرے گی, اور یہاں پر ایک وائی باپ کی طرف سے. تو یہ میل کا ہو گیا اور یہ فیمیل کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50% امکان اس بات کا ہے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہو,
اور یا آنے والی اولاد جو ہے وہ لڑکی ہو، اس بات کا بھی 50% چانس موجود ہے۔ تو یہ چیز ہم کو پتہ چل جاتی ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماں کی طرف سے صرف ایکس کروموسوم آئیں گے، ماں میں وائی کروموسوم بالکل نہیں ہوتا۔ ماں میں ہر صورت میں ایکس کروموسوم ہی ہوگا اور اس کا جو ایگ ہوگا اس میں ایکس کروموسومز ہی ہوں گے، جو سیکس ڈٹرمنیشن کی اگر ہم بات کریں صرف، جبکہ مرد کے جو اسپرم ہیں، میں ان کو بنا بھی دوں یہاں پہ آپ کے سامنے، جو مرد کی طرف سے آنے والے اسپرم ہیں جو کہ عورت کے ایگ کی طرف اس کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، اس کو برابر کرنے کے لیے ریس لگا رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو ان میں سے کسی میں ایکس بھی ہو سکتے ہیں اور کسی میں وائی کروموسوم بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا برابر چانس ہے۔ اب جو ان میں سے ریس جیتے گا اور اس سیل کو فیمیل ایگ کو فرٹیلائز کرے گا، وہی اس کا تعین بھی ہوگا۔ اگر اس میں ایکس ہوگا تو لڑکی، وائی ہوگا تو فرٹیلائز ایگ جو ہوگا وہ بیٹے کی شکل میں یا لڑکے کی شکل میں پیدا ہوگا۔ اور اس کی سب سے بدقسمت کہوں گا میں، بدترین مثال کہوں گا ہنری ہشتم کی مثال، جو کہ ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اور اگر ہم اپنی سویلائزیشن کا جائزہ لیں تو ہم لوگ بہت زیادہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیاں، ہمارے یہاں مردوں کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے عورتوں پہ، اور یہ معاملہ ہنری VIII کے زمانے میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی یقیناً رہا تھا، اور انفرادی سطح پر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ نسل آگے بڑھانے کے لیے بیٹا ہونا چاہیے۔ تو ہنری VIII جو تھا، اس کا معاملہ یہ جو زیادہ مشہور ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی بیوی جو ملکہ جو تھی وہ بیٹیاں دی جا رہی تھی، اس کی یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوئی جا رہی تھیں، اور اس بات پر بادشاہ حد سے زیادہ اپنی ملکہ سے ناخوش تھا، اور پھر اس نے آخرکار اپنی ملکہ کا سر کٹوا دیا۔ حالانکہ جو خرابی تھی وہ اس کی تھی، بادشاہ کی اپنی، ہنری VIII کی خرابی۔ جب دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں طرح کے کروموسومز آ سکتے ہیں جو فرٹیلائز کریں گے، بیوی میں یا عورت میں اس بات کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ آنے والے بچے کی جنس کا، اس کی جینڈر کا تعین کر سکے۔ تو یہ ہنری VIII کا فالٹ تھا، جس کی سزا اس کی بیوی کو، ملکہ کو سر کٹوانے کی شکل میں بھگتنا پڑی کہ وہ بیٹے کیوں نہیں پیدا کر رہی، بیٹیاں کیوں پیدا کیے جا رہی ہے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں فوراً ہے کہ اگر یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں وہ سیکس ڈٹرمننگ ٹریٹس کی، اگر ہم ایکس اور وائی کروموسوم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ صرف اور صرف سیکس کے تعین کرتے ہیں، جنس کا تعین کرتے ہیں، یا کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ میں آپ کی آسانی کے لیے یہ ایک ایکس کروموسوم بنایا لمبا والا، اور یہ چھوٹا والا جو ہے یہ وائی کروموسوم ہے۔ تو ایکس کروموسوم جو ہے وہ صرف سیکس کا تعین نہیں کرتا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ تقریباً 1500 کے لگ بھگ جینز کو کوڈ کرتا ہے ایک کروموسوم پہ۔ اس میں یہ بہت کم جینز ہے، یاد رکھیے یہ بہت کم جینز ہے، اور اس کے مقابلے میں جو وائی کروموسوم ہے وہ صرف تقریباً 78 جینز کے لیے کوڈ ہوتے ہیں اس پہ موجود۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ایکس کروموسوم میں بہت کم جین بہت غریب ہوتا ہے، تو سب سے غریب جو کروموسوم ہے ہمارے پاس وہ وائی کروموسوم ہے جین کے معاملے میں، لیکن بہرحال اس پہ کچھ نہ کچھ جین ہوتے ہیں۔ ایک جین جس کو ہم SRY جین کہتے ہیں، SRY جین کہلاتا ہے، یہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ ڈیولپ کرتا ہے، یہ کس چیز کو ڈیولپ کرتا ہے؟ مردوں میں ٹیسٹیکلز کو، فوتوں کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو مرد کے صنفی اعضاء یا جنسی اعضاء ہوتے ہیں ان میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر یہ SRY جو جین ہے اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اس میں مرد کی جو صنفی صحت یا جنسی صحت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ بہرحال میں اپنی اس چیز کو تھوڑے سے سہولت کے لیے آپ کی سمجھانے کے لیے کہ سیکس ڈٹرمائننگ کروموسوم جیسے سیکس کا تعین نہیں کرتے بلکہ اور بھی ان سے کچھ ٹریٹس پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی طرح کچھ بیماریاں، کچھ ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایکس کروموسوم پر خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور ایک جو میوٹیشن، ان کو ہم کہتے ہیں میوٹیشنز، کہ ایکس کروموسوم میں اگر میوٹیشن ہو جائے تو کلر بلائنڈنس یعنی کہ رنگ کا اندھا پن، کہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ سرخ اور سبز رنگ میں، لال اور ہرے رنگ میں فرق نہیں کر پاتے، ریڈ اور گرین میں، اور میں نے ویسے ہرے میں لکھ دیا تو بڑے غلط کر دیا میں نے، خیر۔ اس کے علاوہ ہیموفیلیا ایک بیماری ہے، ہیموفیلیا ایک بیماری ہے جس میں کہ اگر ایک دفعہ خون بہنا شروع ہو جائے تو پھر خون بہتا ہی چلا جاتا ہے، خون کے لوتھڑے بن کے خون رکتا نہیں ہے، یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یہ دونوں کی دونوں بیماریاں، یہ دونوں خرابیاں جو ہیں یہ ایکس کروموسوم پر غلط میوٹیشن ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یہ سب ایکس کروموسوم سے۔ لیکن اچھی بات یہ کہ یہ جو ہے یہ اس کے جین جو ہے یہ ریسیسو ہیں۔ اس کا ریسیسو کا مطلب کیا ہوا
ریسیسو کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اپنا اثر دکھانے کے لیے 2 کاپیاں ہونی چاہیے، ورنہ دوسرا جو مخالف جین ہے وہ ان کو دبا لے گا، ان کے اثر کو زائل کر دے گا۔ لہٰذا کئی کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جینو ٹائپ میں تو کوئی جین ہیموفیلک موجود ہو، لیکن دوسرا جو مد مقابل جین ہے وہ ہیموفیلک نہ ہو، تو یہ سپریس ہو جائے گا۔ اب اسی جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ایکس کروموسوم اور یہ ایکس ایچ، یعنی ایکس ہیموفیلک کروموسوم ایکس کروموسوم میں موجود ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عورت ہوگی اور اس کا جو فینو ٹائپ ہے وہ نان ہیموفیلک ہوگا، اس کو ہیموفیلیا نہیں ہوگا۔ یہ ہیموفیلیا کیریئر تو ہے لیکن اس میں ہیموفیلیا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ایکس جو نارمل کروموسوم ہے وہ ہیموفیلک کروموسوم کو دبا لے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر دونوں کے دونوں ہیموفیلک ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں عورتوں میں ہیموفیلیا ظاہر ہوگا۔ اب اگر ہم مردوں کی بات کریں تو مرد میں ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے اور ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہیموفیلیا کا جین جو ہے وہ صرف ایکس کروموسوم پر موجود ہو سکتا ہے۔ تو ایکس ایچ اگر کسی مرد میں ایکس کروموسوم پر ہیموفیلیا کا جین موجود ہو، اور ظاہر بات ہے وائی پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، تو اس صورت میں اسے ہیموفیلیا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایکس ایچ کو سپریس کرنے کے لیے کوئی صحت مند ایکس کروموسوم موجود نہیں ہے۔ وائی کروموسوم جو ہے اس کا ہیموفیلیا نہ ہونے میں کوئی کردار نہیں ہے، لہذا ایکس ایچ کو آزادی مل جائے گی ہیموفیلک ایکس کروموسوم کو۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے انفریکوینٹ اور یہ بہت کم آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید عورتوں میں جو ہے ہیموفیلیا کی شرح زیادہ ہونی چاہیے مردوں کے مقابلے میں، لیکن اگر آپ بات کو غور کریں، اور یہ بڑی دلچسپی والی بات ہے کہ مردوں میں 5000 سے 10,000 مردوں میں سے کسی ایک کو ہیموفیلیا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا جو پروبیبلٹی یا ان کا جو ریشو ہوتا ہے یا فریکوینسی، ایلیل کی فریکوینسی جو ہے ہیموفیلک کی وہ 1/7000 ہوتی ہے، جو کہ ایکس ایچ ان کو ہیموفیلک ایکس کروموسوم مل جائے۔ یعنی کہ ہم نے اس کو ایوریج آؤٹ کر لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر 7000 میں سے کوئی ایک ایکس کروموسوم جو ہے وہ ہیموفیلک ورژن والا یا ہیموفیلک ایلیل ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایکس ایچ جو ہے اس کے مقابل وائی موجود ہے جو کہ اس کا راستہ نہیں روکتا، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7000 میں سے ہر ایک مرد میں ہیموفیلیا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں یہ جو اگر عورت میں ہو تو کیونکہ ہر 7000 میں سے ایک ایکس جو ہے وہ ہیموفیلک ہو سکتا ہے، تو لہذا عورتوں میں جو چانس ہوگا وہ پروبیبلٹی ہم دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 49 ملین، یعنی کہ ہر 49 ملین میں سے ایک عورت کے اس بات کا چانس ہوگا کہ وہ ہیموفیلیا کی مریضہ ہو، جبکہ ہر 7000 میں سے ایک مرد میں اس بات کا امکان ہوگا کہ اس میں ہیموفیلیا ہو۔ یہ بظاہر آپ کو خلاف عقل بات لگ رہی ہوگی، لیکن حقیقت بہرحال یہی ہے، کیونکہ مرد میں جو وائی کروموسوم ہوتا ہے وہ ایکس اگر ہیموفیلک کروموسوم ہو تو یہ اس کا راستہ نہیں روکتا۔ اس کے مقابلے میں عورت میں اگر صرف ایک کروموسوم بھی نارمل ہو اور دوسرا ایکس ایچ ہو تو وہ راستہ روک دیتا ہے ہیموفیلیا کا۔ اب ہم انسیڈنٹس کی بات کریں تو میل میں اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہیموفیلیا کے واقعات خدا نہ خواستہ ہو جائیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، جو لوگ اس سے گزرے ہیں یا جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کتنی خطرناک بھیانک بیماری ہے۔ تو مرد میں جو ہیموفیلیا ہونے کے جو امکانات ہیں یا اس بات کے امکانات کہ ان میں ایکس ایچ موجود ہو وہ کتنے ہوں گے؟ 1/1000۔ تو عورت میں اس کے مقابلے میں m² کے برابر ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ایکس ایچ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ m² جو ہے w جو ہے وہ m² کے برابر ہونے سے چھوٹا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ جو سب کا سب ہے یہ ایک سے چھوٹا ہے۔ یاد رکھیے ایک سے چھوٹا ہونے کے جب ہم اسکوائر کریں گے تو وہ مزید چھوٹا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں ہیموفیلیا کا بہت کم شکار ہوتی ہیں۔ اور ایک بات یہ چلتے چلتے بتا دوں کہ لڑکا ہو یا لڑکی اس معاملے میں سارا قصور مرد